السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ بے پناہ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیں، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ کے آخری ایام ہے۔ آج 26 یا 27 تاریخ ہے ذی قعدہ کی۔ 3-4 دن کے بعد ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی، دنوں کو اور دنوں پہ فضیلت عطا کی۔ کچھ گھڑیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسری گھڑیوں پہ برتری اور اہمیت اور فضیلت عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، 12 مہینے میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، محترم مہینے بنائے۔ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینے پہ فضیلت عطا فرمائی، رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسلام میں برکت والی گھڑیاں ہیں، بے برکتی کی کوئی گھڑی نہیں، منحوسیت کی گھڑی۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گھڑی منحوسیت کی گھڑی نہیں بنایا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ منحوس گھڑی ہے اور اس گھڑی میں برکت نہیں ہے اور یہ بے برکتی کی گھڑی ہے۔ اسلام میں صرف برکت کی گھڑیاں ہیں، بے برکتی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کا، مشرکوں کا، بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی شبھ گھڑی ہے یا شبھ گھڑی ہے۔ اسلام میں کوئی گھڑی یا شبھ گھڑی نہیں ہے، سب گھڑیاں شبھ گھڑیاں ہیں، سب گھڑیاں برکت والی گھڑی ہیں، سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی مت دو۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانہ مجھ سے ہے، میں زمانے سے ہوں۔ سارے زمانے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیدا کیا، اور فرمایا زمانے کو گالی مت دو۔ علماء نے لکھا ہے زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، زمانے کو کوسنا اللہ کو کوسنا ہے، زمانے میں خامیاں نکالنا اللہ میں خامیاں اور نقص نکالنا ہے۔ زمانے کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ نے پیدا کیا۔ تو بہت سارے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اور مہینوں پہ فضیلت عطا فرمایا، خاص طور سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اور دنوں پہ فضیلت عطا فرمایا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ایک ذی الحجہ سے، پہلی ذی الحجہ سے، فرسٹ ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو دن ہیں وہ رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اور رمضان کی آخری راتیں وہ تمام راتوں پہ افضل ہیں۔ رمضان کی راتیں تمام راتوں پہ افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن وہ دنیا کے جتنے اللہ نے دن بنائے سب دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔
صحابہ نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے نبی، صحابہ نے حضور سے سوال کیا اور پوچھا اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں جہاد سے زیادہ افضل ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اعمال ہیں، نیک اعمال اس کی فضیلت جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا ہاں وہ آدمی جو اپنا مال اپنی جان لے کے نکلے اور واپس نہ آئے اور شہید ہو جائے، فرمایا اس کا معاملہ الگ ہے، اور جو آدمی واپس آئے تو فرمایا جہاد سے زیادہ افضل ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بہت فضیلت والے دن ہیں اور بہت برکت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا، ہم قرآن صرف برکت کی کتاب سمجھتے ہیں، کسی کے مرنے پہ قرآن یاد آتا ہے، دکان کی اوپننگ پہ قرآن یاد آتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو قرآن یاد آتا ہے، 40ویں میں قرآن یاد آتا ہے، 10ویں میں قرآن یاد آتا ہے، مگر قرآن روزانہ یاد نہیں آتا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا اس گھر میں بے برکتی نازل ہوتی ہے، اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے برکت والے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، خدا کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں صبح سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے شام تک اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، شام میں جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے صبح تک اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نہ بڑے قرآن پڑھتے، نہ عورتیں قرآن پڑھتی، نہ بچے قرآن پڑھتے۔ ہماری صبح تو منحوسیت والی صبح ہے، صبح جلدی اٹھتے بھی نہیں ہیں، صبح جلدی اٹھتے نہیں۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا نوم الصبحات یمنع الرزق، صبح میں سونا روزی کو روکتا ہے۔ 10 بجے آپ اٹھیں گے، 11 بجے اٹھیں گے تو روزی کی برکت ختم ہو جائے گی، روزی کی نعمت سے محروم کر دیے جاؤ۔ ہماری صبح تو تہجد سے ہوتی تھی، تہجد سے صبح ہو مسلمان کی، تہجد سے صبح جلدی اٹھیں، قرآن پڑھے۔ سرکار نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ جنت میں جائے گا، مرتے ہی جنت میں جائے گا، مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا، قرآن طاقوں میں سجا کے رکھیں، قرآن غلاف میں لپٹ کے رکھیں۔ بچی شادی کے وقت میں قرآن یاد آتا ہے، دلہن کو دینے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن تو دستور ہے زندگی کا، قرآن منشور ہے ہمارے لیے۔ قرآن مسلمان قرآن پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے تھے، دنیا ان کی قدموں میں لا کے ڈالتے تھے، اور جب سے مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ذلت ان کا مقدر بن گئی، ذلیل ہو رہے مسلمان۔ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قرآن تمہارے لیے شفا ہے، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، قرآن رب العالمین کا کلام ہے۔ اسے پڑھو گے اور سوچو گے کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو، تم اپنی سوچ میں سچے ہو۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی یہ سوچے میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں اور میں اپنے خالق سے بات کر رہا ہوں، تو اپنی سوچ میں سچا ہے۔ قرآن پڑھنے والا وہ اللہ سے بات کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن زندگیوں کا دستور ہے۔ جس قوم نے قرآن کو تھاما، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بلندیوں پہ پہنچایا۔ اور جس قوم نے قرآن سے منہ موڑا اور اعراض کیا اور قرآن چھوڑ کے زندگی گزارتے رہے اور قرآن کو پسے پوچھ ڈالتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو تنگ کیا۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن سے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، پریشان رہو گے، مارے مارے پھرو گے۔ جیسے جنگل میں درندے شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، ایسے اللہ تمہیں دنیا میں مارا مارا پھرائیں گے۔ قرآن پڑھو گے تو اللہ تمہیں بلندیوں پہ پہنچائیں گے، عزتیں تمہارا مقدر بنے گی اور دنیا ذلیل ہو کے تمہارے قدموں میں آئے گی۔ حضور نے فرمایا جیسے لوہا خراب ہوتا ہے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اس کو بھٹی میں پکانا پڑتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا اس کو چمکانا پڑتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ آدمی کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دل کی صفائی کیسے ہوگی، دل صاف کیسے ہوگا؟ برتن صابن سے صاف ہوں گے، برتن آپ کے پانی سے صاف ہوں گے، دل کیسے صاف ہوگا؟
حضور نے فرمایا دل قرآن کی تلاوت سے صاف ہوگا، قرآن پڑھو تو تمہارا دل صاف ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی فضیلت بتائی، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا والفجر، ایک سورت ہے 30ویں پارے میں جس سورت کا نام ہے سورۃ الفجر، سورت کا نام ہی ہے سورۃ الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا والفجر، اللہ نے قسم کھایا، فرمایا ہم قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت کی۔ اللہ نے ایسے قسم کسی اور چیز کی نہیں کھایا، ایسی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی اور وقت کی نہیں کھایا، جمعہ کی قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، رمضان کی قسم نہیں کھایا۔ یوں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ شب قدر کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھایا، یوں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی قسم نہیں کھائی، لیکن اللہ نے قرآن میں فجر کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اس امت کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھایا، کون سی فجر ہے؟ فرمایا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر کی قسم اللہ نے کھایا۔ جب چاند نظر آئے گا ذی الحجہ کا اور اس دن جو پہلی فجر ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھایا، قرآن نے فرمایا والفجر، ہم قسم کھاتے ہیں ذی الحجہ کی پہلی فجر کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 تاریخ کی قسم کھائی، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حاجی مزدلفہ سے مینا میں آتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حاجی قربانی کرتے ہیں، اور جو حاجی نہیں ہوتے اپنے وطن میں ہوتے ہیں وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ حاجی اس دن طواف زیارت کرتے ہیں، حاجی اس دن سعی کرتے ہیں، حاجی خانہ کعبۃ اللہ کی حاضری دیتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے ہم ذلیل کریں گے، شیطان آئے گا اسے ذلیل کریں گے، نفس آئے گا اسے ذلیل کریں گے، اولاد تیرے راستے کی رکاوٹ بنے گی اسے ہم بے عزت کریں گے، تیرے راستے میں جو آئے گا اسے ہم ذبح کریں گے اور اسے قربان کریں گے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ 9 تاریخ کو حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور 9 تاریخ کی شام میں ذی الحجہ کی شام میں حاجی مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، صبح تک مزدلفہ میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھایا والفجر، فرماتے ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح کی قسم۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں، جس چیز کی اللہ قسم کھا لے وہ چیز اہم بن جاتی ہے، اس کی فضیلت آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے، اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں، مالک قسم کھا رہے ہیں، خالق قسم کھا رہے ہیں، پورے جہاں کے پیدا کرنے والے خالق قسم کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، پھر اللہ فرما رہے ہیں 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 10 راتیں وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے کے بارے میں، حضور نے فرمایا ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہوتے ہیں ان میں 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا جیسے آپ چاند دیکھیں گے 9 روزے رہنا، 9 روزے، 9 ذی الحجہ تک کے روزے، 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 9 تاریخ کے روزے، 9 روزے، پہلی ذی الحجہ سے 9 تاریخ تک کے روزے، حضور نے فرمایا 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ شوال کے 6 روزے تو یاد ہیں مسلمانوں کو، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یاد ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں؟ 1% بھی لوگ نہیں ہیں، 1/99% بھی لوگ نہیں ہیں جو ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک روزے رکھتے ہیں، پہلے دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذی الحجہ کے 9 روزے رکھنا، 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا جو ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔
ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے غیر حاجی کے لیے، حاجی کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ان کے لیے نہیں ہے، حضور حج کے لیے گئے تھے، عرفات کے دن حضور نے 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ آپ کڑی دھوپ میں، اپریل کا مہینہ تھا، کھلے آسمان کے نیچے، اپریل کا مہینہ، سخت گرمی کا مہینہ، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور 6 گھنٹے آپ دعا کرتے رہے، 6 گھنٹے۔ صحابہ سوچنے لگے آپ روزے سے ہیں، تو کسی نے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے دودھ پیا، تو صحابہ سمجھ گئے 9 ذی الحجہ کو رسول اللہ روزے سے نہیں۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ اس کے لیے سنت ہے جو حج نہیں کر رہا اور جو مینا میں حاضری نہیں دے رہا، جو عرفات میں نہیں پہنچا، اس کے لیے سنت ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اسے 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کریں گے۔ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کریں گے۔ اور فرمایا شیطان سب سے زیادہ ذلیل عرفہ کے دن ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ بے عزت عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حج کا بڑا دن ہوتا ہے، اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے میں نے دیکھا شیطان عرفہ کے دن اپنے سر پہ مٹی داغا تھا اور چیخ رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے مجھے مہلت دیا، میں بندوں کو بہکانا چاہ رہا ہوں، اور یہ دیکھو 9 ذی الحجہ کو توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے خاص بن رہے ہیں، اور توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ عید سے 1 دن پہلے، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے روزہ رکھنا سنت ہے، اس روزے کا بڑا ثواب ہے، 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے ایک روزے کا، اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور فرمایا حضور نے دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو۔ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب۔ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دنوں کی راتوں میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب ہے۔ شب قدر کب ملتی ہے نہیں معلوم، شب قدر کا تعین نہیں ہے، شب قدر کے بارے میں حضور نے کنفرم نہیں فرمایا کہ آج شب قدر ہے، فرمایا شب قدر تلاش کرو، جسے شب قدر ملی اسے 1000 راتوں کی عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا شب قدر نہیں معلوم کب آتی ہے، سال میں آتی ہے، رمضان میں آتی ہے، آخری عشرے میں آتی ہے، طاق راتوں میں آ سکتی ہے، آخری رات میں 29ویں رات میں بھی آ سکتی ہے، 27ویں شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیکن فرمایا کوئی اگر ذی الحجہ کی 10 راتوں میں جاگے گا اسے شب قدر کے برابر ثواب ملے گا، شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان میں دن میں روزہ رکھنا ہے، راتوں میں عبادت کرنا۔ کیا عبادت ہے؟ عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، نفل پڑھو، آپ ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل اتنا محبوب ہے، اس کے علاوہ دنوں میں محبوب نہیں۔ رمضان سے زیادہ اللہ کو محبوب ان دنوں میں نیک عمل کرنا محبوب ہے۔ نیک عمل میں صدقہ خیرات ہے، صدقہ خیرات کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ لوگ صرف رمضان میں مدد کرتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آپ غریبوں کی مدد کرو، ان کے کام آؤ، بیواؤں کے کام آؤ، یتیموں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ۔ ماں زندہ ہے، اپنی ماں کو راضی کرو، ماں زندہ ہے، ماں کی خدمت کرو، ماں سے کہو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ باپ زندہ ہے تو باپ سے کہو ابا جان تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ حضور نے فرمایا باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ آپ میرے باپ ہیں، ماں باپ کو خوش کرو ان دنوں میں۔ بہن ہے، بیوہ بہن ہے، اس کی خدمت کرو۔ بہنوں کو آپ نے میراث نہیں دیا، بہنوں کے میراث دو۔ نیک کام کرو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ کوئی بھی نیک کام ہے، ان دنوں میں نیک کام کی کثرت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، بار بار بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ بڑے، آپ کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ آسمان بڑا ہے، نہ زمین بڑی ہے، نہ چاند بڑا ہے، نہ سورج بڑا ہے، اللہ آپ بڑے ہیں، سب کو پیدا آپ نے کیا ہے،
بڑائی بیان کرو، جب بھی موقع ملے اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، تہلیل بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا، حدیث میں ہے فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ پڑھو، چلتے پڑھو، اٹھتے پڑھو، بیٹھتے پڑھو، مسجد میں آؤ تو پڑھو، مسجد سے باہر نکلو تو پڑھو، گھر میں پڑھو، اپنے بچوں سے کہو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، خدا کی بڑائی بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ یہ 10 دنوں میں بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے، اللہ کی بڑائی لوگوں سے بیان کراتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے ہم نے حضور کی مبارک زبان سے سنا، حضور نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی میں آپ یاد رکھیں، خاص طور سے جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو خوب تسبیح پڑھو، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو، خوب تحلیل کرو، خوب تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی اس کی تسبیح بیان کرو۔ ان دنوں میں یہ کرنے کے کام ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اللہ سے، توبۃ النصوح کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ اے ایمان والو ایسے توبہ کرو جیسے نصوح نے توبہ کیا، سچی پکی توبہ کرو۔ صرف گال پہ پیٹ لینا اور کچھ آنسو بہا لینا اس کو توبہ نہیں کہتے، سچی پکی توبہ، آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے ایسی نیت کرو، سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو یا اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو ان دنوں میں توبہ کی کثرت ہو، راتوں میں آدمی جاگے، نماز پڑھے، مسجد کو آباد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اور ان دنوں میں خاص طور سے جو عمل ہوتا ہے وہ حج کا عمل ہے، حج بڑی عبادت ہے۔ ذی الحجہ کو ذی الحجہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے معنی حج والا مہینہ، ذی الحجہ کے معنی حج والا مہینہ، اس مہینے میں حج ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے اور 4 مہینے حرمت والے بنائے، اس میں سے ذی الحجہ سب سے افضل مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم شروع ہوتا ہے، محرم اسلام کا سب سے پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، آخری مہینہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ بنایا۔ ذی الحجہ کے معنی حج والے مہینے کے۔ ان دنوں میں دنیا کے کونے کونے سے دیوانے، اللہ کے دیوانے، اللہ کے رسول کے دیوانے، عاشق خدا کے رسول کے عاشق اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جا چکے اس وقت، کچھ لوگ تیاری میں ہیں، کچھ لوگ جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج ادا کریں گے، جو اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ روئے زمین پہ سب سے مقدس جگہ وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، اس سے مقدس جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنایا۔ پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ کو بنایا، کعبے کی جگہ کو بنایا۔ جب اللہ زمین کو بنانے کا ارادہ کر رہے تھے اور اللہ زمین بنانا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آج کعبہ ہے وہاں ایک نقطہ بنایا، پھر اس نقطے سے پوری زمین کو دنیا میں پھیلایا۔ کعبہ پوری دنیا کے بیچ کا جگہ ہے، بیچ کی جگہ ہے، اور کعبہ پوری دنیا کی ابھری ہوئی جگہ ہے۔ کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سائنٹسٹ لیڈیز چاند میں گئی، جب واپس آئی تو اس سے پوچھا گیا تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا آسمانوں میں جب میں گئی تھی اور جب میں نے نیچے دیکھا تو صرف کعبہ نظر آیا، کعبہ کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کعبہ نظر آتا تھا، دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلے جو لوگ چاند میں گئے تھے، آنے کے بعد ان سے بھی پوچھا گیا تھا یہ بتاؤ تم نے آسمانوں میں کیا دیکھا؟ وہ غیر تھے، مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ عیسائی اور یہودی تھے۔ زمین پہ آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا ہمیں آسمانوں سے اور چاند میں سے صرف کعبہ نظر آتا تھا اور کعبے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بیچ کا حصہ بنایا، ابھرا ہوا حصہ بنایا۔ کعبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، کعبے کی زمین اللہ کو بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، میرے بھائیوں وقت ملے تو ہجرت کے واقعے کو پڑھیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، بدن میں لرزہ طاری ہوگا، بدن میں راشا طاری ہوگا، کپکپی طاری ہوگی، آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے کعبے کو چھوڑا تھا
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں نمی تھی، آپ رو رہے تھے۔ جب آپ کعبے کو چھوڑ رہے تھے تو آپ کعبے میں آئے، آپ نے خانہ کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا اور کعبے سے کہا کعبہ تو بہت مقدس ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، اگر یہ مکہ والے مجھے چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا۔ آپ کعبے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، جب آپ جانے لگے تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے اور یوں کہتے تھے کعبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سب سے زیادہ مقدس بنایا اور برکت والا بنایا اور محبوب بنایا۔ پوری دنیا میں اللہ کی رحمتیں کبھی کبھی نازل ہوتی ہیں اور کعبے پہ ہر لمحہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہر لمحے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 120 رحمتیں ہر لمحہ کعبے پہ نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں 120 رحمتیں کعبے پہ نازل ہوتی ہیں، اترتی۔ تو کعبے کو اللہ نے مقدس بنایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں، پیسہ ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے ان کے پاس اور نہیں جاتے اور یہ مبارک سفر نہیں کرتے۔ ان سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سنو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، حج فرض ہے تمہارے پاس، تم جا کے واپس آ سکتے ہو اور تم حج نہیں کر رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کے تم لوگوں کو اللہ کو تم لوگوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ غنی ہے ایسے لوگوں سے، بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے عبادتوں کی ضرورت نہیں، ان کے جمعہ کی حاضری کی ضرورت نہیں، ان کے عید کی نماز کی ضرورت نہیں، ان کے قربانی کی ضرورت نہیں، ان کے روزوں کی ضرورت نہیں، ان کے شب قدر میں جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ان پہ حج فرض ہے اور یہ حج نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی پہ حج فرض ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی پہ حج فرض ہے، پیسے اس کے پاس پیسے 4.5 لاکھ روپے، 6.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے۔ آج کے زمانے میں یوں سمجھیے 5.5 لاکھ روپے اس کے پاس سلک رقم رکھی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے، گھر بنانے کے لیے رکھی ہے، زمین لینے کے لیے پیسے ہیں اس کے پاس۔ 5.5 لاکھ روپے اگر اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ بیٹی کی شادی حج میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بچیوں کی شادی کریں گے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے، بد نصیب ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے۔ 5.5 لاکھ روپے بچی کی شادی کے لیے رکھیں، بچی کی شادی میں بچی کی شادی حج کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گھر بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں گھر بن رہا ہے، 5.5 لاکھ روپے رکھیں تو گھر بننا آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بد نصیب ہیں۔ گھر بنے گا، پہلے آپ اللہ کے گھر کو تو دیکھو جا کے۔ بچی کی شادی ہوگی، جس نے پیدا کیا اس نے وعدہ کیا ہے بچی کی شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو بھوکا نہیں ماریں گے، شادی ہوگی آپ جاؤ۔ اور کون کہتا ہے بچی کی شادی میں پیسے خرچ کرو؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے، کون سی شریعت کہتی ہے کہ آپ بچی کی شادی میں پیسے خرچ کرو؟ حضور نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے، من لہ سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہے، فلم یحج، اور وہ آدمی حج نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من ملک زادا او راحلۃ، آدمی کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس توشہ ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ حج نہ کرے تو فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ حضور نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ جو آدمی طاقت کے باوجود حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا اللہ کو، اللہ کے رسول کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے گا تو مرے گا، یہودی موت مرے گا، نصرانی موت مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو تیار کیا اور یوں کہا بھئی تم جاؤ اسلامی شہروں میں جاؤ اور دیکھو جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ان کی لسٹ بناؤ، فہرست تیار کرو، ان سے ٹیکس لو۔ ٹیکس جیسے کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جیسے یہودیوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے، عیسائیوں سے لیا جاتا ہے اسلامی کنٹری میں، ایسے ان مسلمانوں سے ٹیکس لو جو طاقت کے باوجود حج نہیں کر رہے، جن کے پاس پیسہ ہے اس کے باوجود حج نہیں کر رہے، ان سے ٹیکس لو، ان سے جزیہ لو۔ فرمایا وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ طاقت کے باوجود حج نہیں کرنے والے مسلمان نہیں۔ کتنے لوگ ہیں پیسے ان کے پاس ہیں، پیرس جانے کے لیے پیسے ہیں، لندن جانے کے لیے پیسے ہیں، ملیشیا گھومنے کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں، سری لنکا جانے کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں،
اور دنیا گھومنے کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں، اجمیر شریف جانے کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں، لیکن اللہ کے گھر جانے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں۔ ابھی بیدر سے کچھ لوگ گئے تھے اجمیر، واپس آئے، ان سے پوچھا گیا کتنا خرچ ہوا، تو کہنے لگے ایک ایک آدمی کو 2-2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ کاش تم اللہ کے گھر جاتے، خدا کے گھر کا دیدار کرتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے، حجر اسود کا بوسہ دیتے، ایک مرتبہ تمہاری زبان پہ آتا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تمہارے لبیک کہنے سے آسمان لبیک کہتا، زمین لبیک کہتی، تمہارے لبیک کہنے سے درخت لبیک کہتے، پتھر لبیک کہتے، تمہارے لبیک کہنے سے آسمان کے فرشتے لبیک کہتے۔ ارادہ تو کرو، اللہ اس کو بلاتے ہیں جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، جس کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرماتے۔ آپ ارادہ تو کرو، آپ تڑپ تو رکھو۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، آدمی اللہ کے گھر اپنے گھر سے نکلتا ہے، آدمی اللہ کے گھر اپنے گھر سے نکلتا ہے، پہلا قدم اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان ہے، تو آ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو ایک قدم اٹھائے گا تو ایک گناہ معاف کریں گے، ایک نیکی تیرے نام اعمال میں جمع کریں گے، ایک درجہ تیرا بلند کریں گے۔ تو سواری پہ آ، تو پیدل آ، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ تیرے درجات ہم بلند کریں گے۔ پھر تو خانہ کعبہ میں آئے گا، طواف کرے گا، خانہ کعبہ میں صحیح کرے گا، تو ہلاک کرنے سے پہلے ہم تجھے ایسے بنائیں گے جیسے آج ہی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضور نے فرمایا آدمی حج کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے تو ایسے بنتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ فرمایا آدمی حج عمرہ کرے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضور نے فرمایا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، خدا کے مہمان ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے اور ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آدمی جب حج کے لیے نکلتا ہے، عمرے کے لیے نکلتا، احرام باندھ لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اللہ کے بارگاہ میں آئے۔ حضور مینا میں تھے، ایک صاحب اونٹنی سے نیچے گرے، ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کو غسل مت دو اور ان کو کفن مت دو، احرام میں لپیٹ کے ان کو قبر کے حوالے کرو۔ ایک فرشتہ ہر سال ان کی طرف سے حج کرے گا، ایک فرشتہ ہر سال ان کی طرف سے حج کرے گا۔ یہ حشر کے میدان میں احرام کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کے پاس حاضر ہوں۔ حج کرنا بڑی نیکی ہے۔ حج ذی الحجہ کے دنوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا۔ سال میں آدمی مینا میں رہے، پورا سال رہے، اس کا حج نہیں ہوتا۔ عرفات میں پورا سال رہے، اس کا حج نہیں ہوتا۔ مزدلفہ میں پورے سال رات گزارے، اس کا حج نہیں ہوتا۔ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ میں پوری عبادتوں کو جمع کیا، قربانی کی عبادت کو جمع کیا، حج کی عبادت کو جمع کیا، ذی الحجہ میں نماز کی عبادت کو جمع کیا، قرآن کی تلاوت کی عبادت کو جمع کیا، روزوں کی عبادت کو جمع کیا۔ ذی الحجہ کے 10 دن یہ بہت مبارک دن ہے، ان دنوں میں حج کا عمل ہوتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں۔ آپ بھی نیت کرو، ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کرو، اللہ پہنچا دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ارادہ کافی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ، کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جا رہے ہیں، بنڈی ڈھکیلنے والے، موز بیچنے والے، وہ جا رہے ہیں خدا کے گھر کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ ہم دلی میں تھے، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا بھی کیا کرتے ہو، تو کہنے لگے میں یہی نظام الدین میں، مرکز نظام الدین کے سامنے بنڈی لگاتا ہوں، موز بیچتا ہوں۔ ہم نے ان سے کہا موز بیچتے ہو، ذریعہ تمہارا یہی ہے؟ تو کہا یہی ذریعہ ہے، میرے 6 بچے ہیں، میرا ذاتی مکان ہے۔ پھر کہنے لگے میں سال میں 8 مہینے موز بیچتا ہوں اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ اب تک میں نے 3 مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار کیا اور 6 ملکوں کا سفر کر کے واپس آیا ہوں۔ 6 ملکوں کا سفر کیا اور 4 مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار کر چکا ہوں۔ 6 بچے ہیں ان کے، اللہ کے گھر کا۔ ہم نے کہا کیسے آپ گئے اللہ کے گھر، کیسے حاضری ہوئی؟ تو کہنے لگے میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اپنا گھر بتا دے، یا اللہ تیرے راستے کی سعادت عطا فرما، نقل و حرکت عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ انتظام فرما تو۔ اللہ انتظام کرنے والے ہیں۔ آپ نیت کرو، کتنے حاجی جا رہے ہیں ان کو دیکھ کے دعا کرو یا اللہ یہ خوش نصیب ہے، تیرے مہمان بندے ہیں، یا اللہ اگلے سال ہمارا بھی شمار حاجیوں میں فرما۔
جب تک تیرا گھر نہ دیکھے ہمیں موت نہ دے مولا۔ یا اللہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں جو تیرے روزے، تیرے حبیب کے روزے پہ حاضر ہوں گے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اب تک دور سے درود پڑھتے تھے، اب رسول اللہ کے قریب درود پڑھیں گے، حضور ان کا درود سنیں گے، ان کا سلام رسول اللہ سنیں گے، حضور بنفس نفیس جواب دیں گے۔ یا اللہ ہمارا بھی شمار فرما، ہمیں بھی وہاں پہنچا دے۔ حج جامع عبادت ہے میرے بھائیوں، نیت کرو اللہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ آدمی نیت کرے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرے، آدمی حج کی نیت کرے، حاجیوں سے دعاؤں کی درخواست کرے، جاتے ہوئے درخواست کرے۔ حاجی جب واپس آئیں تو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان سے ملنا چاہیے، حاجی کے گھر پہنچنے سے پہلے ان سے ملنا چاہیے۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی دعا قبول کرتے، حاجی کی دعا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ تو حج کی دعا کریں، اپنے لیے کریں، حاجیوں سے درخواست کریں، پھر قربانی کرنے کی نیت کریں۔ قربانی اہم عبادت ہے، اہم عمل ہے۔ قربانی کیسی عبادت ہے اس کے لیے انشاءاللہ اگلی جمعہ کا انتظار کیجئے۔ ایک مسئلہ سنیے، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنے کی نیت ہے، بلکہ سب کو چاہیے سب قربانی کریں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پہ قربانی واجب نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ 35,000 کس کے پاس نہیں ہے؟ 35,000 40,000 کا سامان سلک کس کے پاس نہیں ہے؟ 35,000 کا سونا چاندی کس کے گھر میں نہیں ہے؟ سب پہ قربانی واجب ہے۔ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، ان کے لیے بہتر ہے وہ نہ بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، ان کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے۔ کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں کاٹنا ثواب ہے، کاٹنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی بال کاٹ لیں، ابھی ناخن کاٹ لیں، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جن کی قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔